بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی اگر فرد یا گھر یا سماج یا معاشرہ کوئی بھی اگر چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے تو اس کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ پہلے وہ ذمہ دار بنے۔ سب سے پہلے وہ اپنی ذاتی ذمہ داریوں کو سمجھے، اس کو پورا کرے۔ اس کے بعد اس کی جہاں تک استطاعت ہے وہاں تک وہ لوگوں کو ذمہ دار بنانے کی کوشش کرے اور ان کی ذمہ داریوں سے ان کو آگاہ کرے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں ایک شخص آیا اور اس نے شکایت کی کہ میرا بیٹا میرے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ اس کے بیٹے کو بلایا جائے اور ڈنڈا نکالا جائے۔ ڈنڈا لانے کا انہوں نے حکم دیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے کو حاضر کیا گیا۔ بیٹے نے کہا، حضور آپ بھلے مجھ سے پوچھیں اور مجھے ماریں، لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ آپ میرے باپ سے یہ پوچھئے کیا اس نے میرے حقوق کو ادا کیا۔ سب سے پہلی بات کہ اس نے ایک بازارو عورت سے شادی کی، اس کے بعد اس نے میری پیدائش کے بعد میرا نام نہیں رکھا صحیح، اس کے بعد میری تعلیم نہیں، اس نے تعلیم و تربیت کا میرا خیال نہیں رکھا، اس کے بعد بھی جو حقوق ہیں ان کو اس نے پورا نہیں کیا۔ تب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ڈنڈا تو لاؤ، لیکن اب اس کے بیٹے کو نہیں بلکہ اس کے باپ کو ماروں گا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ ابھی دیکھیے آپ، ایک عرصہ گزر جاتا ہے اور اس وقت ان کو احساس نہیں ہوتا جب ان کے ہاں یا نہ سے یا ان کے عمل سے مستقبل کے فیصلے ہونے والے ہوتے ہیں۔ 25 سال بعد 30 سال بعد ان کو ہوش آتی ہے کہ میرا بیٹا ہاتھ سے نکل گیا اور میری اولاد ہاتھ سے نکل گئی، یہ نالائق ہو گیا اور میری بات نہیں مانتا، میرے حقوق کو ادا نہیں کرتا۔ اس وقت آپ کہاں تھے جب آپ کے فیصلے، آپ کے عمل سے فیصلہ ہونے والا تھا مستقبل کا؟ آپ اگر ایسی ماں چنتے، ایسی عورت چنتے جو آپ کے اولاد کے لیے بہترین ماں ثابت ہوتی، اس وقت آپ کہاں تھے؟ اس وقت آپ ملوث تھے اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے۔ اس وقت بس آپ کا جو دل کرتا تھا وہی کرتے تھے، اور آج جب 25 سال بعد آپ کو ہوش آ رہا ہے تو ہائے ہائے کر رہے ہیں آپ کہ میری اولاد ہاتھ سے نکل گئی اور جو میرے اولاد جو ہیں وہ میرے حقوق کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ جب آپ کو ذمہ دار بننے کا وقت تھا اس وقت آپ عشق کرتے پھر رہے تھے اور اپنی نفسانی خواہشات اور اپنی منمانی زندگی جی رہے تھے۔ نہ آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا، نہ آپ کو ان چیزوں کا احساس تھا جس کے وجہ سے کیا کہتے ہیں آنے والا مستقبل کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ اور آج جب آپ اپنی ذمہ داریوں سے آپ سبکدوش ہو گئے، آپ نے پورا نہیں کیا اسے، سبکدوش کیا ہونا اسے آپ نے پورا نہیں کیا، اور آپ آج جو آپ نے کل بویا تھا اس کا پھل کاٹ رہے ہیں، تو آپ کو بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے جو ہے یہ سوچا تھا یہ نہیں ہوا۔ اللہ کے بندے، جو انسان جیسا بوتا ہے ویسا کاٹتا ہے۔ آپ کو بہت پہلے ماضی میں موقع ملا تھا کہ آپ صحیح چناؤ کرتے، صحیح سلیکشن کرتے اور ایسی عورت کا انتخاب کرتے، اور بھی چیزیں ہیں۔ نکاح بھی ایک چیز ہے، اس سے بھی فرق پڑتا ہے اولاد پر۔ آپ اگر ایسی عورت کا انتخاب کرتے جو آپ کے اولاد کے لیے بہترین ماں ثابت ہوتی، آپ کی بہترین شریک حیات ثابت ہوتی، جو آپ کے دین ایمان کی حفاظت کرتی، تو پھر آج آپ امید لگا سکتے تھے۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنی نفسانی خواہشات کو سامنے رکھا اور آپ کا جو دل کیا آپ نے وہی کیا۔ آپ پر جو ذمہ داریاں تھیں اس سے آپ مکرے، اور آج جب 25 سال کے بعد 30 سال کے بعد آپ نے جو بویا تھا وہ کاٹ رہے ہیں، تو آج آپ کو افسوس ہو رہا ہے۔ پہلے آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے۔ اولاد بعد میں آیا کرتے ہیں، 25 سال بعد 30 سال بعد ان کو آپ بڑا ہوتے دیکھتے ہیں۔ پہلے آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے۔ آپ پر جو ذمہ داریاں عائد ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ جب اولاد پیدا ہو تو اس کے حقوق کا آپ پورا خیال رکھیے۔ اللہ کی قسم وہ اولاد آپ
کی نافرمانی نہیں کرے گی، جب آپ اس کے حقوق کو ادا کریں گے تو وہ بھی آپ کے حقوق کو پورا کرے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔